السلام علیکم، گریڈ 3 کیسے ہیں بچوں آپ لوگ؟ امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ اللہ ہم سب کو اپنی حفظ و امان میں رکھے۔ بچوں، دیا گیا جو جون کا ٹاسک تھا یقیناً آپ نے مکمل کر لیا ہوگا اور اسے اچھی طرح یاد بھی کر لیا ہوگا۔ اچھا بچوں، اب ہم چلتے ہیں اپنے نیکسٹ چیپٹر کی طرف، جس کا عنوان ہے دوسری چادر۔ اس کو میرے ساتھ ساتھ آپ نے دہرانا بھی ہے۔ یہ عنوان ہے دوسری چادر۔ بچوں، یہ سبق حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک واقعے سے منسوب ہے، اور اس میں ہمارے جو خلیفہ دوئم ہیں، یعنی کہ دوسرے خلیفہ، پہلے خلیفہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے اور دوسرے خلیفہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ اچھا، ان کے بارے میں ایک واقعہ ہے کہ ہمارے جو 4 خلفائے راشدین تھے، ان میں سے یہ حضرت عمر جو ہیں یہ بہت قدر و منزلت والے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابیوں میں سے تھے، اور پھر آپ کی اس دنیا سے جانے کے بعد دوسرے نمبر پر خلیفہ بنے، اور آپ کا عدل و انصاف، یعنی کہ آپ ہر معاملے میں انصاف سے کام لیتے تھے، یہ بہت مشہور تھا۔ تو اسی مناسبت سے یہ سبق ہے، اس کو آپ میرے ساتھ ساتھ پڑھیے گا۔ پہلے ہم خاص الفاظ کی جانب چلتے ہیں۔ یہ بچوں دیکھیں، خاص الفاظ: خلیفہ۔ خلیفہ کا مطلب ہوتا ہے حاکم، خلافت کرنے والا، حکومت سنبھالنے والا، تو آپ اس کو حاکم بھی لکھ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا۔ اس کے بعد آپ کا نیکسٹ ہے قمیض۔ قمیض جو ہے وہ یہ پہننے کا کپڑا، آپ اس کو لباس کہہ سکتے ہیں۔ لام بے الف با اور سین، لباس۔ اچھا جی، اگلا لفظ ہے ہمارا حاکم۔ حاکم خلیفہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، بادشاہ کو بھی کہہ سکتے ہیں، حکومت کرنے والے کو بھی کہہ سکتے ہیں۔ تو حاکم آپ بادشاہ بھی لکھ سکتے ہیں، یا جو آپ نے پہلے یہ لفظ پڑھا تھا خلیفہ، یہ بھی کہہ سکتے ہیں۔ ٹھیک ہو گیا، یہ دال صحیح۔ اس کے بعد نیکسٹ آپ کا لفظ ہے پوچھ گچھ۔ پوچھ گچھ کا مطلب ہوتا ہے تفتیش کرنا۔ تے فے تے یہ شین، تے فے تے یہ شین، تفتیش کرنا، کاف لے کر تفتیش کرنا، سوال کرنا، پوچھنا، پوچھ گچھ ہوتا ہے۔ چلیں اب ہم سبق کی پڑھائی کرتے ہیں۔ حضرت عمر مسلمانوں کے خلیفہ تھے رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ ہم صحابہ کرام کے ساتھ لگاتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے خلیفہ تھے۔ ایک دن وہ بہت سے لوگوں کے ساتھ مسجد میں بیٹھے تھے۔ ایک آدمی کھڑا ہوا اور حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا، آپ نے ہم سب کو قمیض بنوانے کے لیے ایک چادر کے برابر کپڑا دیا تھا، لیکن جو قمیض آپ نے پہنی ہے وہ 2 چادروں کے برابر کپڑے سے کپڑے سے بنی ہے۔ کیا آپ نے اپنے لیے ہم سے زیادہ کپڑا رکھ لیا تھا؟ کچھ لوگوں نے اس آدمی کو کہا کہ حضرت عمر ہمارے حاکم ہیں۔ نیکسٹ پیج کی طرف چلتے ہیں۔ ہاں جی، ہمارے حاکم ہیں، تم
تم ان سے ایسے کرو۔ لیکن حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کے سوال کا جواب دینے کے لیے اپنے بیٹے کو بلایا۔ ان کے بیٹے نے کہا، یہاں سے ہم پڑھتے ہیں، میرے والد صاحب کے پاس صرف ایک چادر تھی، میں نے اپنے حصے کی چادر ان کو دے دی تھی۔ اس طرح انہوں نے اپنے لیے یہ قمیض بنوائی ہے۔ اچھا جی بچوں، آپ نے پورا سبق پڑھا اور اس میں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے عدل و انصاف کے متعلق ہی بتایا گیا ہے کہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے جیسا خود پہنتے ویسے ہی لوگوں کو پہناتے، غلاموں کو پہناتے، اور اپنے لیے وہ کچھ بھی نہ رکھتے تھے۔ جب ایک موقع ایسا آیا کہ سب لوگوں کو ایک ایک قمیص کا کپڑا بانٹا گیا، تو آپ چونکہ دراز قد تھے، آپ کا قد بہت اونچا تھا، لمبے چوڑے تھے، تو آپ کا لباس ایک قمیض میں نہیں بن سکتا تھا۔ تو آپ کے بیٹے نے اپنی قمیض بھی قمیض کا جو کپڑا تھا وہ اپنے والد حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دے دیا۔ اس طرح 2 چادریں ہو گئیں اور پھر ان سے ان کا لباس تیار ہوا۔ تو جب آپ محفل میں اپنی مجلس میں بیٹھے تو لوگوں میں سے ایک نے سوال کیا کہ ہم سب کو تو ایک ایک چادر کے برابر کپڑا ملا ہے، پر آپ کا تو لباس 2 چادروں کے برابر کپڑے سے بنا ہے، تو آپ نے 2 کیوں اپنے حصے میں رکھی؟ تو پھر اس کا جواب جو ہے وہ آپ کے بیٹے جن کا نام عبداللہ تھا، انہوں نے اس کا جواب دیا کہ یہ میں نے اپنی لباس کی جو چادر تھی وہ اپنے والد صاحب کو دے دی۔ تو بچوں، اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حاکم جو خلیفہ وقت ہوتا ہے اس کو اپنی ذات کی طرف نہیں دیکھنا، بلکہ اپنی رعایا کی طرف، اپنے لوگوں کی طرف جو اس کے ماتحت ہیں ان کی طرف دیکھنا ہے، ان کی خوشحالی، ان کی کامیابی اور ان کے دکھ درد دور کرنے کی بات کرنی ہے، کیونکہ جو بادشاہ ہوتا ہے وہ اللہ کا نائب ہوتا ہے، اور اس کا کام ہے کہ وہ اس کے ماتحت جتنے لوگ دیے گئے ہیں ان سب کے بارے میں قیامت کے دن اللہ تعالیٰ بادشاہ سے پوچھے گا، خلیفہ سے، حاکم وقت سے پوچھے گا کہ تم بتاؤ کہ تم نے جب تمہیں حکومت دی گئی تو تم نے اپنے لوگوں کے ساتھ کیسا سلوک کیا۔ تو ہمیں حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی جو ہے وہ اس چھوٹے سے واقعے سے ان کی قدر و منزلت اور ان کی بڑائی کا پتہ چلتا ہے۔ تو ہمیں بھی اپنی زندگی میں انہی خلفائے راشدین کے نقش قدم پر چلنا چاہیے۔ اوکے بچوں، اب ہم نیکسٹ مشق کی اس کی طرف چلتے ہیں۔